افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے. اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی, اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لیے. یہ ایک کلمہ, ایک ایسا کلمہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ, آپ کو پتا مشہور صحابی ہیں, ایک مرتبہ پھر رہے تھے, بڑا پریشان تھے, بڑے غم میں تھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, پریشانی بانپ لی. طلحہ, حضرت ابو بکر کی خلافت کا کوئی معاملہ نہیں اے عمر, وہ کوئی معاملہ نہیں, وہ تو میرے چچا زاد ہیں. کس بات میں پریشان ہے؟ چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں, ڈپریشن لگ رہا ہے, پریشانی کے عالم میں. ہاں پریشان ہوں, بڑا غم میں ہوں. کہا کیوں پریشان اور غم میں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے, موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیتے ہیں. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے. اور طلحہ تجھے کیا پتا, تو یہ کلمہ بھول گیا اتنی جلدی؟ وہ کلمہ مجھے پتا ہے. اے عمر آپ کو پتا ہے؟ ہاں. وہ بتائیے. کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. طلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں آپ نے مجھے یاد کرایا, بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا, بے شک یہی وہ کلمہ ہے. میرے بھائیو, اس حدیث کے اندر طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ایک کلمہ ہے جو بندہ موت کے وقت, اور اس کی محدثین نے تشریح کی ہے جس بیماری میں موت آنی ہو. مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ 5 سال اور جئیں گے, 1 سال اور جئیں گے, 10 دن اور جئیں گے. ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے, کینسر ہو گیا ہے, کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. اب صرف خلوص دل سے ایک کلمہ کہنا ہے, وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی فضیلت سنیے. موت کے وقت آپ کو پتا ہے, موت جب نزع کا عالم ہوتا ہے یا جو گھبراہٹ ہوتی ہے موت کی, ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا, بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اس کا دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا, بیٹوں کا کیا بنے گا, بچیوں کا کیا بنے گا, رشتہ داروں کا کیا بنے گا, وہ بیٹی کے حالات تو بڑے تنگ ہیں, اس کا کیا بنے گا, بچہ تو بڑا چھوٹا ہے, اس کا کیا بنے گا. یعنی بذات خود موت ایک غم کی کیفیت بھی لے کے آتی ہے بندے کے اوپر, کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بندے کو پتا چل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, یا اس کو پتا لگ جاتا ہے میری حالت اب بگڑنے والی ہے, میں اس مرض کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں. تو وہ جو غم ہے وہ ایک ہی کلمے سے دور ہوتے ہیں جب بندہ اس عالم میں یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ. اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فعل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا. اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے, لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا, خلوص سے کہنا ہے. حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے. خلوص کیا ہے؟ خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں. عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل, نظر عبادت ہے کہ نہیں, نیاز عبادت ہے کہ نہیں, ذکر عبادت ہے کہ نہیں, رکوع عبادت ہے کہ نہیں, سجدہ عبادت ہے کہ نہیں, دعا عبادت ہے کہ نہیں, یہ سارے کے سارے اعمال کس کے ساتھ خاص کرنے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. پھر زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ, تو موت کے وقت اگر جتنے بھی غم انسان کو تنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. صرف ایک مرتبہ زبان سے یہ کہنا ہے. اور دوسری برکت کیا ہے؟ دوسری برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے گا. آپ نے کئی مرتبہ علماء, واعظین, خطباء اور محدثین کے چہروں کے اوپر وہ بشاشت دیکھی ہوگی جو موت کے وقت آتی ہے, اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا, چاہے جو مرضی عمل کرتا رہا تھا دنیا میں. آخری وقت میں بھی یہ کہہ دیا اللہ نہ پہلے کسی کی عبادت کی تھی نہ آئندہ اگر تو نے مہلت دی کسی کی عبادت کروں گا, بندہ جنت میں داخل ہو گیا. اور حضرت آدم نے صحیح حدیث کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے, اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور یہ کہا تھا اگر 7 زمینوں کو ایک توق سے باندھ دیا جائے, یعنی ایک زنجیر کے ساتھ باندھ دیا جائے, تو دنیا کے اندر کوئی کلمہ, کوئی چابی, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس توق کو کھول دے. لیکن اگر اس زنجیر کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے گا وہ ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے اس رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا. صرف زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی بات ہے,
لیکن دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف بھی عبادت کی ایک جزوی قسم تو ہے ہی ہے نا. اللہ کا خوف ہونا, اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے علاوہ نظر نیاز بھی نہیں ہونی چاہیے, سجدہ رکوع بھی نہیں ہونا چاہیے, ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے, عبادت کا کوئی فعل بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فضائل دیتا ہے. اور اگر اس کلمے کو, لا الہ الا اللہ کو, جو پہلے آپ کو اس دن وظیفہ بتایا, آج اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طرح پڑھے گا نا, پہلے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا, جو مکمل پڑھے گا, بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس دن یہ فضیلت بیان کرنے کے لیے وقت کم تھا, اس لیے آج بیان کر رہا ہوں کہ 100 مرتبہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے, بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, 100 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ نمبر 1, اسماعیل کون ہے؟ پیغمبر ہیں, رسول ہیں. ان کی اولاد میں سے 10 بیٹوں کو غلام بنا لیا کسی نے. اب ان کو آزاد کروانے کے لیے ایک بندے نے پیسے لگائے, لاکھوں کروڑوں پیسے سے ان بندوں کو آزاد کروا لیا. اور ایک بندے نے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا. کیا رسول اللہ کی بات پہ شک ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ہمیں بس پرچی چاہیے, ہمیں بس نسخہ چاہیے, جو وہ دے, اور دے بھی کون؟ جو 20-20 سال سے نہایا نہیں. خود نہیں پڑھنا. یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے 10 بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے. اور اسی پر بس ہے. بہت سے بھائی سوال پوچھتے ہیں. میں آج آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, جادو جتنا مرضی پرانا ہو, شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہوں, بندش, رزق, نظر بد, اسیب, جادو, بدرو, آج کل یہ بھی ایک دھندا بن گیا ہے. اگرچہ رقیہ شریعہ اسلام میں ہے, لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندا اور کاروبار بنتا جا رہا ہے. جتنا مرضی پرانا جادو, حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. جادو کن 2 چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا جنات کے ذریعے, کاہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بیچ کے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں, یا الفاظ سے. الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو, آپ اس کو کہتے رہے نا, بک اپ کرتے رہے, تو بڑا اچھا ہے, تو بڑا اچھا ہے, تو بڑا اچھا سنا رہا ہے, تو بڑا اچھا جا رہا ہے, تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے, تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے. اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں, ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے. مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کرتے ہیں, تو یہ ہے, تو یہ ہے, آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہا نا, تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو الفاظ بد, کاہن, جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یا الفاظ کے جادو کرتے ہیں, ان سے بچنا کیسے ہے؟ یہ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں. صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ, شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ. اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے بندوں کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے. یہ تو متفق علیہ حدیث ہے, صحیح ہے. 100 مرتبہ پہلے کہا, لیکن ایک بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے, ابن حبان کے اندر موجود ہے. جو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ. اور 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ پہلے تو 100 مرتبہ پڑھنے کے 10 غلاموں کی آزادی تھی, اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا. یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا. یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر, آسانی کر دی. پہلے 10 سے 1 آزاد ہوتا تھا, اب 10 سے کتنے آزاد ہو رہے ہیں؟ 4 آزاد ہو رہے ہیں. اور جو اگلی فضیلت ہے, اللہ کی بھی یہ رحمت ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے. رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر بھی نہیں چھینی, کہا جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا, جو شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا.
اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ 100 درجے بڑھیں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اضافی باتیں ہیں. اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے. بعض اللہ کو بھی پتا بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور مصروف کن کاموں میں؟ شیطانی کاموں میں. مصروف کن کاموں میں؟ دنیاوی کاموں میں. وہ کیا کریں؟ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح ہے، وہ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں. اب بتاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہم میں سے بیٹھا جو وعدہ کرے ایک مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا. ایک مرتبہ پڑھنا مشکل ہے. ایک مرتبہ صبح پڑھیں، ایک مرتبہ شام پڑھیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے. صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں، ایک اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا. گویا 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 ہی ملنے ہیں. وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے نیکیوں کو. اور ویسے بھی یہ عام فہم لاجیکل بات ہے، 10 کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو 10 سے ہر چیز کو ضرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے. گویا ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی ایک اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا. اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا، اور شام سے صبح تک بچ جائے گا. اب بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی، بڑا پرانا جادو ہے جی، بڑے مسئلے آ گئے ہیں جی، بڑے مسئلے. 100 مرتبہ صبح اور شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی برا تویز ہو، جتنے مرضی اثرات بد الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں، اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے. آج آپ نے صبح سے شام تک اور لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے.